آج ہم کچھ بہت اہم اعلانات کرنے جا رہے ہیں اور چیئرمین گوہر علی خان صاحب کے ساتھ سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب اور ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور ان کے کولیگز ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کو بہت وارملی ویلکم کرتے ہیں. I will not stand between you and all of them. So it's over to our chairman Gauhar Ali Khan Sahab to say the initial comments and then pass on. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ ناصر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوش آمدید ہم کہتے ہیں. ان کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. ہمارا کلیم یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں. لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آلریڈی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں ہے کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیٹڈ تھے. نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا، نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ الاٹ ہونا تھا. لیکن آخری دن جس وقت فیصلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الاٹ ہوئے تھے، ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صوبوں میں وہ جیتے. اب الیکشن کمیشن کی نظر میں یا ادروائز جی ان کو آزاد کینڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے. ان میں سے ابھی تک 3 نوٹیفیکیشنیں ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو، دوسرا نوٹیفیکیشن 17 اور لاسٹ نوٹیفیکیشن 18 تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے. ان نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کینڈیڈیٹ نے ود ان 3 days جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو. آپ کو کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہے اور حامد رضا صاحب دونوں بیٹھے ہیں. ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی، علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی. سب کی کنسنسس سے اور سب کے مشورے سے، کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے اور ہمارا جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے لیے تھا، اس کی ڈیموکریسی کے لیے تھا اور
ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کھندا دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں۔ اب جب کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے ہمارے، وہ چاہے پروونشل اسمبلی میں ہیں پنجاب کے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی KPK میں ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں، اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی KPK انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے ہمارے پاس، اور آج میں ان سب کی کنسنٹ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد سپورٹڈ، جن کو آزاد کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے، وہ ہم باضابطہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی میں جوائن کریں گے، اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق۔ اس کی ایک ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے چاہے وہ آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ الیکشن ایکٹ ہے، چاہے وہ الیکشن رولز ہے، ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی وہ ہمیشہ ایسی انٹرپریٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف جاتی رہی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹیں موجود ہیں، اسی طرح پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹس ہیں۔ یہ سیٹیں ملتی ہیں ان صرف پولیٹیکل پارٹیز کو، اس لیے اپنے ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو، ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر انشاءاللہ تعالی وہ جوائن کر چکے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے، اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں چاہے وہ وومن یا نان مسلم سیٹ ہیں، چاہے وہ پنجاب یا KPK اور دوسرے صوبوں میں ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم وہ باضابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کرے۔ تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ابھی امید کرتا ہوں کچھ اظہار کریں گے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الادب خواتین و حضرات، یہاں پہ ہمارے نہایت ہی واجب الادب عالم دین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، میرے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی چیئرمین صاحب، رؤوف صاحب، سارے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ تفصیلاً چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر علی گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے۔ میں مختصر 2-3 ایسپیکٹس پہ بات کروں گا، اور مجھ سے بات پھر علامہ صاحب بات کریں گے، اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی، کہ پوری قوم متحد ہو، بہتر طریقے سے چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیز میں، وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی، اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہماری تعداد، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، جو کل بھی بات ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 180 ہے، اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ اعلان کیا، سامنے لائے، اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے۔ اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل فور جو فارم 45 ہے وہ موجود ہے، اس کی بنا پہ جو اصلی فارم 47 بننا چاہیے، اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دھاندلا کیا ہے۔ پشاور کی 7-8 سیٹیں ہماری جو ہیں وہاں پہ ڈیپٹی کمشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں۔ اسی طرح میریٹ ہوٹل میں ہمارے 80 سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندلی کے ذریعے ان کے فارم 47 تبدیل کیے گئے، انہوں نے اپنے شواہد سامنے رکھے، اس کو امیڈیٹ فل فور ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ آخری 2-4 پوائنٹس کہ اس امر کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے، ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی، اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی کی رہائی، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہماری سینئر خواتین ممبران، ان کی فوراً پابند سلاسل سے رہائی، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں، سینئر لیڈرشپ ہیں جو پابند سلاسل ہیں، ان کی رہائی، اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج، ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دیں، اور جن پہ ایف آئی آرز ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں، ان کی فل فور رہائی، اس کے لیے ہمارا یہ ہدف ہوگا، اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد میں نہایت ہی واجب الادب جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری MWM مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا، آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے، جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے، ہم لوگ
آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے. بہت بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند متعال ڈٹ جانے والوں کو، صبر کرنے والوں کو جو اجر دے گا وہ بغیر حساب کے ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے، لیڈرشپ نے صبر کرنے کی، مقاومت کرنے کی، ڈٹ جانے کی ایک تاریخ رقم کی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو گرایا گیا عالمی ایجنڈے کے تحت، اور ان کے داخل میں جو گھس بیٹھیے تھے انہوں نے سہولت کاری کی اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کی. تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور ہتھکنڈے کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں، خوفزدہ کر دیں، مایوس کر دیں، اور اس طرح سے ان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے. ان کی مس کیلکولیشن تھی. انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا، عوام کو نہیں پہچانا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے کے جاتا گیا. وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈبونے کی پوری کوشش کرتے رہے. انتظار تھا الیکشن کا. غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، اور جب منعقد کرنے کا وقت ہے تو آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے، کتنے غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے الیکشن کو انہوں نے منعقد کیا. آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشر ڈالا، جعلی پرچے کاٹے گئے، عورتوں کو بند کیا گیا، جوانوں کو بند کیا، 10-12 ہزار جوان پریشر ڈالے گئے، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں. لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیسز جعلی بنائے گئے، اور اس کے بعد تاکہ مایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دینا شروع کر دی، اور اسی طرح سے نشان چھین لیا. آزاد امیدواروں کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا تاکہ کئی نشان ہوں گے، لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے. لیکن لوگوں نے ان کی اسٹریٹجی کو کہ کم سے کم لوگ شریک ہوں، مایوس ہو جائیں، الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا، نامراد بنایا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 8 کے بعد جو رات آئی وہ دھاندلی کی رات تھی. یعنی لوگوں نے 8 کو جو ووٹ ڈالے تھے وہ، اور جو پھر رات 12 بجے کے بعد ووٹ ڈالے گئے، وہ اس لیے ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا جائے، چوری کیا جائے. یہ غیر آئینی اقدام ہے، غیر قانونی اقدام ہے، اور یہ کرنے والے آج نہیں تو کل جواب دہ ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا. عوام جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، چند سال کا جو باشعور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس سے پوچھے، وہ بھی نام جانتا ہے سب کے، کس نے کی ہے، واضح سب کے سامنے. اگر لوگ اپنے جو ڈومین سے باہر نکلیں گے، جو ان کی ذمہ داری سے باہر نکلیں گے، تو پھر الیکشن جو ہوا ہے، عموماً الیکشن کس لیے ہوتے ہیں؟ بحرانوں سے نکلنے کے لیے. یہاں الیکشن کو بلڈوز کر کے بحران کھڑے کیے گئے ہیں، مشکلات کھڑی کی گئی ہیں. پاکستان کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں، مایوس ہونے والے نہیں ہیں، نا امید ہونے والے نہیں ہیں. پاور پالیٹکس میں پہلے بھی کہتا ہوں، کرنے والے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. وہ چوری شدہ مینڈیٹ کو بھی لے کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں جو ڈکیتی ڈاکہ ڈالنا چاہیے تھا وہ کم ڈلا ہے، اور ان کو تکلیف ہے کہ چھوٹی ڈکیتی ہوئی ہے. پاکستان کے عوام نے جن کو رد کر دیا، جن کو ٹھکرا دیا، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک فیلئر کو ری انفورس کیا. اسٹریٹجی غلطی تھی، شکست کھائی. اب پھر دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کر رہے ہیں، بدترین شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے. لہٰذا ہم جیسے خان صاحب باہر تھے، ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. ہم فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے، بوجھ اٹھانے والے بنیں گے، ساتھ دینے والے بنیں گے. ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالک ہوں، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، تمام اقوام ہوں. وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا کام عمران خان کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. 80-90% لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بیانیے پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے.
آزاد خارجہ پالیسی, داخلی خود مختاری, اپنی زمین اڈوں پر نہیں دیں گے, ایبسولوٹلی ناٹ کا ہے ان کو, اور فیصلے خود کریں گے, ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے. یہ وہ بیانیہ جو پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں. یہ شریف غیرت مند لوگوں کا اور کریم لوگوں کا بیانیہ ہے, پاکستان کے بے وفا بیٹوں کا بیانیہ ہے. انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جیسے پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے, اب پاکستان کو بچانے کا مرحلہ ہے, ہم اکٹھے ہوں گے, ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے. ہمارا آپس میں بہت اعتماد ہے, بہت ٹرسٹ ہے. آپ یقین کر لیں کہ جو ہمیں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری کتنی دوستیاں آپس میں, ہمارے تو گھر ایک ہیں. لہٰذا انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. میری خود یہ رائے تھی, ایسے ہی ہونا چاہیے. میں نے خود کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, بہترین آپشن وہی ہے. اور ہم اس میں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تحفظ نہیں ہے, خوشی ہے. یقین کر لیں آپ, ہم ایک ہیں, نہ فرق ہو سکتے ہیں, ہم ہیں ہی ایک. لہٰذا بہت زبردست ہے. اس مشکل مرحلے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے ساتھ ہیں. میں نے پہلے بھی کہا, خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں, جس میں نیشن بلڈنگ بھی ہوگی, گورنمنٹ بلڈنگ بھی ہوگی, کنٹری بلڈنگ بھی ہوگی, وطن کو بچانے کی تحریک ہے. ہم وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں, اس راستے میں خون اپنا دے سکتے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے, اور ہر فورم پر یہ جنگ لڑیں گے. جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بے گناہ ہیں, جھوٹے اور جعلی پرچے ہیں. چاہے وہ کئی ہزار جوان جو جیلوں میں بند ہیں, چاہے وہ لیڈرشپ جو جیلوں میں بند ہیں, چاہے خان صاحب ہیں, گھٹیا طریقے سے آپ نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ گھروں میں گھسے ہو, شرم آنی چاہیے. شریف آدمی, کریم آدمی, نجیب آدمی, حد اقل مسلمان نہ بھی ہو, جوان مرد ہو. مشرقی تہذیب اس کی اجازت دیتی کہ آپ لوگوں گھروں میں گھسیں, ان کی خواتین کو اٹھائیں, ان کے بچے کیلے ہیں, ان کے شوہروں کو, بعض کے گھروں میں کینسر ہے, بعض خواتین کو کینسر ہے. ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدوجہد کریں گے, باوقار طریقے سے باہر نکلیں گے. عوام سرخرو ہوں گے اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اپنے عوام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے. میں انشاءاللہ ہم مل کے اس وطن کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے, پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے. پاکستان کے ہاری, مزدور, مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے, ہم ان کے ترجمان ہوں گے. اور انشاءاللہ العزیز خوبصورت پاکستان بنائیں گے, خوبصورت گلدستہ بنے گا مختلف اقوام کا, لسانیات کا, مذاہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ. اور فقط یہیں یہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا, پاکستان کے عوام جیتیں گے, ہم سب جیتیں گے. اور وہ ہاریں گے جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں, پاکستان کی کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں. وہ ہاریں گے, ہار ان کا مقدر ہے, ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. 8 فروری کو بھی ہاریں گے, آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ. میں پھر آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائیں. اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اس بیانیے پر, اور انشاءاللہ اس سے ایک قدم ہی پیچھے نہیں ہٹیں گے. والسلام علیکم. حامد رضا صاحب, یہ ایک بات کہنا چاہتا تھا, یہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبر جو ہماری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں. نہیں, کاش ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کا نشان ملے, سارے وہاں پر ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہوں. وہ دن آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے گور خان صاحب کا, چیئرمین صاحب کا, عمر ایوب صاحب کا, میں رؤوف حسن صاحب کا, اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کا, اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیئرمین صاحب, سیکرٹری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب کر چکے ہیں. 2-3 چیزیں صرف اس جگہ پر وضاحت طلب ہیں. نمبر 1 کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے 7-8 سال پہلے سے ہے. یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے. نہیں, پاکستان تحریک انصاف, مجلس وحدت المسلمین, سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو الائز تھے وہ گزشتہ 6-7 سال سے 8 سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں. لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا, اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی, تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلے کے اندر
پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، مجلس وحدت مسلمین کی قیادت، اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ فیصلہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے. دوسری بات، ہم کم از کم وہ یہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس، ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. ہم رواداری کے قائل ہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ، اس کے فلسفے پر کاربند ہیں. ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے. ہم بینڈ آؤٹ لیٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں. تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا، مجلس وحدت مسلمین کا، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے. اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں. تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. I just want to make it clear in black and white کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور اس کے اوپر میمورنڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی، اور ایک لاسٹ بات میں عرض کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا. میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کرنے والی، ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور اس کا ہرکارہ اول رانا ثناء اللہ ہے. یہ جو جان بوجھ کے ایک ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی ان دا لاسٹ 72 آورز، اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ کا ماسٹر مائنڈ تھا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح، اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا، ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہیں. نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے، اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا، اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو، چیئرمین صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو، تمام ذمہ داران کو، اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیرینزم سے، انہوں نے ایکسٹریمزم سے، انہوں نے مسالک کی وابستگی سے، انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے، آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے. میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا، میں چیئرمین صاحب کا، سیکرٹری جنرل صاحب کا، میرے بھائی رؤف حسن صاحب کا، اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا، اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس استقامت کے ساتھ ہماری جماعت، ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے. بہت شکریہ. سوال آپ نے علی فرقان جی، آپ علی فرقان